السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی۔ غریب عوام کی ادویات کا پیسہ کسی کو نہیں کھانے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہسپتالوں میں موجود کرپٹ مافیا کو پیغام۔ مختلف ہسپتالوں کے ایم ایس اور سی ای او سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ فارمیسی والوں کے ساتھ ساز باز کر کے ادویات بیچنا افسوسناک ہے۔ صحت کے شعبے میں شفافیت کی بہت ضرورت ہے۔ کسی کو اچھا علاج نہیں ملتا تو مجھ سمیت وزیر صحت اور ہم سب کی ناکامی ہے۔ پنجاب کے ہر بچے اور بزرگ کو صحت مند دیکھنا میری خواہش ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی اونچ نیچ ہو جائے خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوائیاں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں لیکن مریضوں کو یہ کیونکہ باہر ساز باز کی ہوتی ہے فارمیسیز کے ساتھ یا لیبز کے ساتھ، تو ان کو پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور فلاں فارمیسی سے جو ہے وہ دوائی خریدو، یا باہر جاؤ اور فلاں جو لیب ہے وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا کے لاؤ۔ اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا۔ بچوں کی ہارٹ سرجری پر دلی خوشی ہوئی ہے۔ ماؤں کی خوشی دیکھ کر مجھے دلی سکون ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بچوں کے دل کی سرجری پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ بولی 10,000 بچوں کی ہارٹ سرجری کر کے ان کی جانیں بچائی گئیں۔ رمضان المبارک کے بعد 10,000 بیڈز کا نیا ہسپتال لاہور میں بنایا جائے گا۔ بیمار بچوں کی ہارٹ سرجریز کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ کسی بچے کی جان اب ویٹنگ لسٹ پر ہونے کی وجہ سے نہیں جائے گی۔ تو مجھے ایک لسٹ تھما دی گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ 15,000 چھوٹے بچوں کی لسٹ ہے جو اپنی دل کی سرجری کے لیے یا انٹرونشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں جو بالکل نیو بورن بیبیز، انفنٹ سے لے کر 15، 16، 17 سال تک کے بچوں کی لسٹ تھی۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس لسٹ میں باری کا انتظار کرتے کرتے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، بہت ساری ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ میں کسی بچے کی اب جان ویٹنگ لسٹ پہ ہونے کی وجہ سے نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 1 سال ہو گیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، 1 سال۔ لاسٹ ایئر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا چلڈرن ہارٹ سرجری۔ 1 سال کے اندر 10,300 سے زائد بچوں کی سرجری، جس میں اوپن ہارٹ سرجری، جس میں انٹرونشنز، پروسیجرز ہوئے ہیں، اور اس میں 10,000 سے زائد بچوں کی جانیں بچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال اور ریٹینشن کے لیے جامع پالیسی۔ صوبائی کابینہ نے موٹر ٹرانسپورٹ پالیسی کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے تمام محکموں اور فیلڈ فارمیشنز پر نئی ٹرانسپورٹ پالیسی لاگو ہوگی۔ S&GAD کے تحت گاڑیوں کی تعیناتی اور استعمال کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ افسران کے استحقاق کے مطابق سرکاری گاڑیوں کے استعمال کی حد مقرر۔ پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے ٹرانسپورٹ کی فراہمی کو سٹینڈرڈائز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ VVIPs اور غیر ملکی وفود کے لیے گاڑیوں کی فراہمی کا نیا فریم ورک فینانس ڈپارٹمنٹ نے بھی ڈرافٹ پالیسی کی توثیق کر دی۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں لاگت مؤثر نظام لانے کا ہدف۔ تمام ایڈمنسٹریٹو اور متعلقہ محکموں کے لیے یکساں پالیسی نافذ ہوگی۔ سرکاری ملازمین کے احتساب اور محکمہ جاتی کارروائی کے طریقہ کار سے متعلق اہم پیش رفت۔ ملازمین کی کارکردگی، نظم و ضبط اور احتساب ترمیمی بل 2025 حتمی توثیق کے لیے گورنر پنجاب کو ارسال کر دیا گیا۔ بل کے تحت ریٹائرڈ ملازمین کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں منظور ہونے والے ملازمین کارکردگی، نظم و ضبط اور احتساب ترمیمی بل 2025 کے تحت ملازمین کارکردگی، نظم و ضبط اور احتساب ایکٹ 2006 میں اہم ترامیم کی جائیں گی۔ بل حتمی منظوری کے لیے گورنر پنجاب کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ ترمیمی بل کے مطابق ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازم کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی 2 سال کے اندر مکمل کرنا لازم ہوگی۔ بل میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی خاص وجہ کی بنا پر 2 سال میں کارروائی مکمل نہ ہو سکے تو مناسب وجوہات کی بنیاد پر مدت میں توسیع دی جائے گی۔ قانون
قانون میں وقت کا تعین عدالتی اور محکمہ جاتی کیسز کو مقررہ مدت میں نپٹانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ترمیم کے ذریعے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد کارروائی سے متعلق ابہام دور کرتے ہوئے محکمہ جاتی انکوائری کے دائرہ کار کی واضح تشریح کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمین کے احتساب سے متعلق مختلف شقوں کو مزید واضح اور مؤثر بنایا گیا ہے۔ بل کے تحت سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کے طریقہ کار میں پائے جانے والے قانونی ابہام ختم ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے سابق رہنما ایم پی اے زعیم قادری کی نماز جنازہ لارنس روڈ پر ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور خواجہ سعد رفیق سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ زعیم قادری جمعہ کے روز عارضہ قلب کے باعث ڈیفنس کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ رفعت حسین قادری نے پڑھائی، جبکہ تدفین میانی صاحب قبرستان میں کی گئی۔ نماز جنازہ میں فواد چودھری، جاوید ہاشمی، صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر، رانا محمد اقبال، حافظ نعمان اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ سید زعیم قادری طویل عرصے تک سیاست میں سرگرم رہے۔ وہ ان دنوں عوام پاکستان پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پنجاب گروپ آف کالجز بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ، طلبہ میں قائدانہ صلاحیتوں کا فروغ اور عالمی امور پر گہری نظر۔ ماڈل یونائٹڈ نیشن کے عنوان سے سیشن کی شاندار افتتاحی تقریب، طلبہ نے عالمی امور پر مباحثے میں بھرپور شرکت کی۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ عالمی امور پر فکر و نظر اور گفتگو، پنجاب گروپ آف کالجز کی نئی جستجو۔ پی جی سی کیمپس 10 گلبرگ میں طلبہ کے لیے 3 روزہ ماڈل یونائٹڈ نیشن سیشن کی افتتاحی تقریب۔ پرنسپل ہیڈ کالج آف کامرس ڈاکٹر حافظ ظفر احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت، گروپ ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز بطور گیسٹ آف آنر شریک ہوئے۔ کالج کی پرنسپل محترمہ ثروت حسن نے بتایا کہ ماڈل یونائٹڈ نیشن سیشن میں طلبہ کو عالمی سطح کے فورمز کا عالمی تجربہ ملے گا۔ ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں ایکچولی بچے جو ہیں وہ ایک ایسا ماحول اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں اور تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کسی نہ کسی ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پھر جس طرح دنیا میں جو کوئی امپورٹنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں کسی بھی کمیٹی کا، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل ہو، چاہے وہ کرائسس کمیٹی ہو، تو ڈفرینٹ کمیٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس میں ہونے والے امپورٹنٹ دنیا کے جو ایشوز ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں۔ طلبہ نے مختلف سیشنز میں عالمی موضوعات پر مباحثوں میں شرکت کی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ماڈل یونائٹڈ نیشن سیشن میں حصہ لے کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور عالمی مسائل کو سمجھنے کا ایک نیا انداز ملا ہے۔ یہ ایک منفرد تجربہ ہے۔ MUNs basically provides you a very broader structure of the world issues. It allows you to talk upon extremely diverse topics regarding anything in the globe. بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ ایسے نہ صرف آپ لوگوں کو دوسروں سے انٹریکٹ کرنا آتا ہے بلکہ آپ کی اسکل اتنی بہتر ہوتی ہے کہ آپ باہر جا کے اپنا سٹانس کنوے کر سکتے ہو، آپ کو 2 لوگوں میں بات کرنا آتی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس طرح کی سرگرمیاں طلبہ کی شخصیت سازی اور قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ ہائی کورٹ میں سموگ اور ماحولیاتی آلودگی تعارف کیس کی سماعت، جسٹس شاہد کریم نے کہا درختوں کو کاٹنے والے ملزموں کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے درختوں کی پالیسی بنانے سے متعلق رپورٹ آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن سید کمال حیدر نے بتایا کہ جوڈیشل واٹر کمیشن کی سربراہی میں اجلاس ہوا جہاں درختوں کی کٹائی کے حوالے سے کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا جائے تو کمیشن سے مشاورت کی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے پی ایچ اے کے وکیل حارث عظمت کے تاخیر سے پیش ہونے پر اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ اگر بیرسٹر حارث پیش نہیں ہو سکتے تو پی ایچ اے کی طرف سے کوئی اور پیش ہو۔ وکیل پنجاب یونیورسٹی نے جواب جمع کراتے ہوئے بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زاید سینٹر سے 60 بڑے درخت کاٹے گئے۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یونیورسٹی میں 500 درخت لگا چکے جبکہ 1 لاکھ نئے درخت لگانے کا منصوبہ ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی تاریخی ادارہ ہے، وہاں میاواکی طرز پر جنگل لگایا جائے۔ پی ایچ اے کے وکیل نے بتایا کہ درختوں کی کٹائی پر سزا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا جب تک ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں گی درختوں کی کٹائی نہیں رکے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل سے کہا جائے کہ قانون میں ترمیم کر کے ناقابل ضمانت دفعات شامل کی جائیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ کارروائی پی ایچ اے کے خلاف نہیں بلکہ ہم یہ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ عدالت نے 16 فروری کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت، عدالت نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع کر دی۔ غیر رسمی گفتگو میں سابق وزیر خارجہ شاہ بولے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا سن کر بہت دکھ ہوا، دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔
नेट मीटिंग की पॉलिसी पर वजीर आजम भी बेबस नजर आते हैं। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमले का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को जेल से अदालत पेश किया गया। अदालत ने PTI रहनुमा की अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर अबूरी जमानत पर वुकला से दलाइल भी तलब कर लिए गए। अदालत पेशी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बानी PTI की आंख सुनकर दुख हुआ। कैदियों के भी कुछ हकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद का इलाज भी सिक्योरिटी ना होने की वजह से नहीं हो रहा। पुलिस सिक्योरिटी ना होने की वजह से मुझे भी चेकअप के लिए PKLI अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, हुकूमत के कहने पर पहले लोगों ने अपनी जमा पूंजी सोलर लगवाने पर लगा दी। अब नेट मीटरिंग की पॉलिसी पर वजीर आजम भी बेबस नजर आते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की आंसू देखकर बहुत अफसोस हुआ। PTI रहनुमा का कहना था, बलोचिस्तान दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। हुकूमती मौकिफ से इत्तफाक करता हूँ। मुल्क में उलझाव और बेचैनी नहीं, अमन देखना चाहता हूँ। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात ATC अदालत के 2 जजेस ने मुलजिमों की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI की बहन उस्मा खान, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी, करामत खोखर समेत दीगर मुलजिम अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए।